السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. مجھے کہتے ہیں فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان بیت المقدس یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اقدام اور امریکی سفارت خانے کو منتقل کرنے کا حکم انتہائی خطرناک اور حیران کن فیصلہ لیکن غیر متوقع نہیں تھا. ناظرین، لگ بھگ 18 ارب مسلمانوں کے دل پر یہ فیصلہ بجلی بن کے گرا اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ. ایک بات آپ تمام کی احباب کے گوش گزار کراتا چلوں، بیت المقدس سارے یروشلم کو کہتے ہیں جبکہ بیت المقدس صرف مسجد اقصیٰ کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کی گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اس سے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. ناظرین، 1948 میں اسرائیل کی یہودی ریاست سے قیام سے لے کر اب تک امریکہ اس کی مکمل پشت پناہی کرتا چلا آ رہا ہے. صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں اس کا وعدہ کر چکا تھا اور یہ فیصلہ دراصل امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسیوں کا تسلسل ہے. ٹرمپ حکومت کی اسلام دشمنی کا ثبوت ہے. فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ اعتراف کیا تھا امریکہ کی تمام صدر یہ اقدام اٹھانا چاہتے تھے مگر ان میں ہمت نہیں تھی. یروشلم جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کے لیے اہم ترین ہے، اس کی تاریخی پس منظر جائزہ لیتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یروشلم کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور یہ شہر ان کے قدیم ریاست کا دارالحکومت تھا اور مسلمانوں کا قبلہ اول کی حیثیت حاصل ہے. مسجد اقصیٰ جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور وہ بھی بیت المقدس میں واقع ہے کہ 1947 میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک یہودی ریاست اور دوسری عربوں کے لیے قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تو اس کو نہ صرف یہودیوں نے بلکہ عربوں نے بھی انتخاب نہیں کیا. 15 مئی 1948 کو جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی اعلان کے ساتھ ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. یہودی فوج شہر کے مغربی حصے میں قابض ہونے پر کامیاب ہو گئی مگر مشرقی حصہ بدستور اردن فوج کے پاس رہا. لیکن یہودیوں کو مشرقی یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے پر بڑا افسوس تھا. بالآخر 1967 میں عرب اسرائیل تیسری جنگ کے دوران یہ موقع پھر ان کے ہاتھ میں آ گیا. انہوں نے صرف 6 دن میں شام، مصر، اردن کی مشترکہ فوج کو شکست دے کر شمال میں سطح مرتفع گولان اور جنوب میں صحرائے سینائی اور مشرق میں دریائے اردن کے مغربی کنارے یروشلم پہ قبضہ کر لیا. یروشلم پہ قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا لیکن دنیا میں اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ امریکہ جو کہ ان کا سب سے بڑا حمایتی تھا اس نے بھی اسرائیل کو دارالحکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا سفارت خانہ منتقل کرنا مؤخر کر دیا. مگر ٹرمپ کے آتے ہی یہ تمام کیے گئے اقدامات اور یہ تمام باتیں جو آپ سب نے دیکھی، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ کانگریس میں اس کے خلاف مواخذے کی تحریک لائے جانے کا بڑا امکان تھا اور خود اس کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی اس کے خلاف بغاوت کے آثار بنا رہے تھے کیونکہ موجودہ کانگریس میں اسرائیل نواز ارکان بھاری تعداد میں موجود ہیں. لیکن اس فیصلے میں ٹرمپ کی اپنی سوچ اور تعصب اور اسرائیل کی حمایت کا بڑا دخل ہے. ناظرین، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ OIC کے اجلاس اور مذمتوں اور رسمی گفتگو آج تک 48 سالوں میں کوئی فیصلہ نہ کروا سکی. 57 مسلمان ممالک کی اس غیر فعال OIC کا احتجاج ریکارڈ کروا دینا، مذمت کر دینے کے سوا آج تک کوئی خاطر خواہ مسئلے کا حل نہیں کر سکی، جس میں مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین پہ مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کی بات ہو یا برما پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو. کسی ایک مسئلے پر آج تک کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں ہو سکا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے تعصبات، جغرافیائی، نسلی اور لسانی مالی مفادات سے بالا تر ہو کے
وحدت المسلمین پہ قائم ہونا ہوگا۔ جیسے مسلم یونین کا اتحاد بنا ہے ایسے ہی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ مسلم یونین کا ایک اتحاد بنے، مسلمانوں کے 57 ممالک جو کہ ایک ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی ناپاک جسارت کرنے سے پہلے مسلمانوں کا اتحاد اور وحدت پہ یقین سے ہمیشہ ڈر کے رہیں۔ ہمیں اپنی شناخت عرب و عجم یا زبان اور نسل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کلمہ طیبہ ہماری پہچان، ہمارا سب کچھ، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ٹل دن اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔